میں صاف کہا کہ میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، میں انتخابات نہیں لڑ سکتا۔ یاقوت پورے کے نوجوان، خاص طور پر ہماری جماعت کے جو سینئر لوگ ہیں، مجھے آ کر غازی ملت کا واسطہ دیا کہ آپ لڑو، ہم بھوکے پیٹ آپ کا کام کریں گے، آپ سے 1 روپیہ نہیں مانگیں گے ہم۔ اور میں ہمت کیا، آپ کے مرحوم قائد کی خبر پر گیا اور ایک ہی بات کہا کہ میرے لیے بہت بڑا آزمائش کا دن ہے یہ کہ میں انتخابات میں حصہ لے رہا ہوں۔ میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک ایسی طاقت ملی جب میں آپ کے مرحوم قائد کی خبر پر گیا، پھول چڑھایا، مجھے ایک ایسی طاقت ملی اور ایک غیبانی ایسی آواز آئی، مجھے ایک ایسی طاقت ملی کہ جاؤ، چند یاقوت پورے کے لوگ تمہارا ساتھ دیں گے، جاؤ تلاق کٹے کے لوگ تمہارا ساتھ دیں گے۔ آج میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 15 دن کے انتخابات میں میرے ساتھ میرے کارکن ضعیف لوگ، میں ایک ایک کا نام اگر گنتے بیٹھوں تو پوری رات گزر جائے گی، بھوکے پیٹ فجر کی نماز سے لے کر رات کے 2 بجے تک میرے ساتھ پھر رہے ہیں۔ میں جب عوام کے درمیان میں پد یاترا کر رہا ہوں، خواتین گھر کا دروازہ میں جب کھٹکھٹایا تو کوئی خواتین مجھے 1000 روپے دے رہی ہے، کوئی خواتین مجھے 2000 دے رہی ہے۔ آج ہی کی بات کہہ رہا ہوں، میں راستے سے جا رہا تھا، میر چوک کے قریب میں ایک بڑے حضرت پکارے، مجھے پکار کر کہے کہ بیٹا میں تم سے اکیلے میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں بولا فرمائیے چچا۔ گاڑی سے اترا، ہاتھ سے نکال کر ایک 10,000 روپے میرے ہاتھ میں رکھے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں، آپ بتائیے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک صاحب، میں بڑے بازار کے جلسے میں کہا کہ میں بہت کسمہ پرسی کی حالت میں انتخابات میں حصہ لے رہا ہوں، میرے پاس نہ جھنڈے ہیں نہ ڈنڈے ہیں۔ ایک آٹو بھر کے بیچارے جھنڈے چھپا کر لا کر مجھے دیے۔ جب دن بھر کارکن پھر کے رات میں جب ہدایت فنکشن ہال کو آتے ہیں، میرے کارکن بھوکے پیٹ ایک ایک گلاس پانی پی کر گھروں کو جاتے ہیں۔ جب ایک صاحب کو معلوم ہوا، آئے کہے کہ ہم کھانے کا انتظام کریں گے یہاں پر آپ کا، تو بتلاؤ کیا وجہ ہے کہ آج امجد اللہ خان کے واسطے سارا یاقوت پورا اٹھ کر کھڑے رہ گیا۔ بہت دور دور سے لوگ مجھے ٹیلی فون کر رہے ہیں، روزانہ ایک نہ ایک فون آ رہا ہے کہ آج ہم مدینہ منورہ میں آپ کے تعلق سے دعائیں کر رہے ہیں۔ آج جو ہے ہم مکے میں نماز پڑھے، جمعہ کا دن ہے صاحب، آپ کے لیے ہم نے کعبے کا غلاف پکڑ کر آپ کے لیے دعا کیا۔ اور دوسری جانب ابھی ہمارے چاؤ شاہ ڈبیر پورے کے کہہ رہے تھے کہ کوئی شادی خانے کے مالک ہے، 300 عورتوں کو بلا کر پیسے دیے، 300 عورتوں کو بلا کر پیسے دیے اور بوکسنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں آپ ان تمام مجلس کے کارکنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ لمحوں نے کی خطا، صدیوں نے پائی سزا۔ یاد رکھو، یہ 2 بھائی یہ کسی کے احسان رکھنے والے نہیں ہیں۔ امان اللہ خان نے 50 سال اس جماعت کو دیا۔ تم کو یہ بات نہیں معلوم کہ جب جب صلاح الدین اویسی کے اوپر اگر کوئی غلط گفتگو کرتا تو امان اللہ خان اس سے بھڑ جاتا۔ آج وہ امان اللہ خان کو دودھ میں سے مکھی نکال کر پھینک دیے۔ زندہ مثال ہے ممتاز احمد خان صاحب۔ ممتاز احمد خان نے خاندان اویسی پر جو ساتھ دیا، زندگی بھر یہ دونوں بیٹے ممتاز احمد خان کی چپل اگر سر پر رکھ کے پھرے تو کم تھا۔ آج ممتاز احمد خان کو خاموش کر دیا گیا۔ یہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے، یہ صرف ان کی دولت ہے، ان کی پیسوں کے لیے یہ لوگ زندہ ہے۔ آج جو لوگ مجھ کو ہرانے کی سازش کر رہے ہیں،
कल आपका भी यही हाल होगा जो अमानुल्लाह खान का, मुमताज अहमद खान का इस जमात ने कर दिया। आप बतलाओ कि 50 साल से जमात में है, ठेला वाले का बच्चा ठेला पे आज तरकारी बेच रहा है, ऑटो वाले का बच्चा आज ऑटो ड्राइवर है। सिर्फ तेलंगाना में 2 खानदान तरक्की करे हैं, एक केसीआर खानदान और एक अवैसी खानदान तरक्की करे हैं। जिसके बाप के पास जाती घर नहीं था, आज हजारों करोड़ रुपए की जायदादों के मालिक बन गए। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की मेहनत का नतीजा है। मेरी गवाही देंगे, जब ये तालाब कट्टा नया नया बसा था, लोग एक गेरू का डब्बा लेकर अपनी जिम्मेदारी समझकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम करते थे। मैं बहुत छोटा था, बमुश्किल 79 में जब गाज़ी मिल्लत एमएलए बने, मैं जब से इस तालाब कट्टे को आता हूं, मैं जानता हूं कि तालाब कट्टा कैसा बसा, तालाब कट्टे के लोगों ने इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कैसा संवारा। ये जो नए बच्चे आए हैं इनको मालूम नहीं, रोजाना एक टेलीफोन आ रहा है कि वहां पर बोकसिंग की प्लानिंग चल रही है, यहां पर बोकसिंग की प्लानिंग चल रही है, इनको खरीदा जा रहा है, उनको खरीदा जा रहा है। मैं आपको वास्ते अल्लाह के कह रहा हूं, जितने लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आज काम कर रहे हैं, जाओ जाकर देखो। इसी राइट साइड में बस्ती में जो हमारे यासीन पहलवान का भतीजा, जो सालम पहलवान का दामाद था इमरान, कितना काम करता था, कोविड में मर गया वो बच्चा बेचारा। आज बतलाओ क्या उसके खानदान को कोई पूछ रहा है क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का? मैं समझता हूं कि उसकी मौत में भी नहीं आए। आप ऊपर आओ, हमारे आदिलाबाद के सदर साहब आइए, ऊपर आइए। ये लोग किसी के नहीं है, ये बात आप लोग वाजे कर लीजिए कि ये खानदान अवैसी किसी के बुरे वक्त में नहीं ठहरने वाले हैं। तालाब कट्टे में जब तकरीर हुई भवानी नगर में, अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं वो ताजा नापा को नहीं भूलता, मैं वो दौलत खां को नहीं भूलता, मैं फलाने को नहीं भूलता। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जिन लोगों ने 99 में इनका साथ दिया, आप बतलाइए क्या किसी एक को ये कारपोरेटर बनाए? क्या बताइए, क्या जो मरहूमीन का इन्होंने नाम लिए, क्या उनके एक बच्चे को किसी को साथ दिए? क्या बताइए आप? ये किसी का साथ नहीं देते। ये तो सिर्फ और सिर्फ इनका प्राइवेट लिमिटेड बना चुके हैं। बहुत बड़ी तकरीर कल बड़े बाजार में भी अकबरुद्दीन ओवैसी के मैं इतने स्कूल बनाया, मैं उतने स्कूल बनाया। ये सब एक सियासी ड्रामा है। आजकल आप जानना चाहिए कि बेहतरीन कारोबार यह है कि सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स बनाओ या शादी खाना बनाओ। ये लोग जो है एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर स्कूल्स बना रहे हैं। जिस वक्त असरा हॉस्पिटल निजाम से जब असरा हॉस्पिटल लिया गया, दक्कन मेडिकल कॉलेज जब बनाया गया, मरहूम सदर सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ऐसी ही तकरीर करते थे कि यह कौम का दवाखाना है, ये फ्री में मुसलमानों का इलाज होगा। मैं इसी तालाब कट्टे के लोगों से सवाल करता हूं कि कोविड 1, कोविड 2 में सैकड़ों लोगों को कोविड हुआ, क्या असरा हॉस्पिटल में बतलाओ किसी एक का इलाज फ्री हुआ क्या? आज जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पतंग लेकर नाच रहे हैं, जो झंडा लेकर नाच रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारे घर में अगर कुछ हुआ तो क्या बतलाओ? ये यासिर अरफात आज तुम जिसके साथ फिर रहे हैं, जितने लोग उसके साथ फिर रहे हैं, उससे एक गारंटी लो कि अगर कल के दिन हमारे खानदान में कुछ होगा तो असरा हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज, दक्कन मेडिकल हॉस्पिटल में हमारा इलाज फ्री होगा। आज जितने लोग याकूतपुरे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं कि क्या बतलाओ किसी एक को भी दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक से बगैर इंटरेस्ट का लोन मिला? क्या बताओ? अरे कब तक आप अड्डे पे के भोई रहते, दबीरपुरे पे भी मजदूरा ठहरे हुए रहते कुंची ले लेके। आपके घर में चूना डालना है या तामीर करना है, एक मालिक आता आपको डेली वेज पर लेकर जाता। आपका भी वही हाल है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में। तो इसलिए आप लोग फैसला करो। मैं आज की तकरीर
صرف اور صرف ان تمام لوگوں سے مخاطب ہوں جو مجلس اتحاد المسلمین کا کام کر رہے ہیں یا بوکسنگ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. یاد رکھو امجد اللہ خان انتخابات ہار جائے گا. امجد اللہ خان احسان مند رہیں گا. یہ تمام لوگ جو امجد اللہ خان آج وقت جو ہے بہت قیمتی ہے, آج پل پل وقت آپ لوگوں کا قیمتی ہے, اس کے باوجود آپ لوگ یہاں پر ٹھہر کر میں اتنے چیر بھی نہیں ڈال سکا آپ لوگوں کے لیے. دیکھو سروں کا سمندر ہے, وہاں تک جہاں تک میری نظر جا رہی ہے سروں کا سمندر ہے. میں زندگی بھر آپ لوگوں کا احسان مند ہوں. کل بتاؤ امجد اللہ خان ہار جائے گا, امجد اللہ خان کا کچھ نہیں جائے گا. اللہ نے بہت دیا, امجد اللہ خان کا ہاتھ ہمیشہ ایسا رہا. 4 سال سے پرجا دربار امجد اللہ خان سے اللہ نے کام لیا. سامنے کئی میرے پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, سامنے ہمارے خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بیچارے کینسر پیشنٹ ہے. ذرا ہٹو بابو, سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے خان صاحب کینسر پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کے دل پہ ہاتھ رکھ کر پوچھو جب کہ وہ بیچارے رو رہے ہیں. آج ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے. امجد اللہ خان ان کی بیٹا بن کے آتم مسلسل 3 سال سے ان کا علاج کروا رہا ہے. ایسے یہی طلاق کٹے میں رائٹ میں آپ جاؤ, ایک بیوہ ہے اندر, اس کی 4 بیٹیاں ہیں. رو رو کے کہہ رہی تھی کہ میں اسٹیج پر آ کے آپ کی تائید کروں گی. میں کہا مت آؤ اماں, بیوہ ہے. آپ جو ہے صرف اور صرف جانی ماز کو پکڑو, اللہ کو پکڑو. اگر میں قوم کی بھلائی میں ہوں تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ مجھے جتائے گا. اور یہ جو بوکسنگ کرنے کی پلاننگ کر رہے, اللہ میرے تعلق سے ان کے دل میں رحم ڈالے گا. جو لوگ پیسے بانٹ رہے ہیں لے لو, یہ تمہاری دولت ہے. یاد رکھو جب امجد اللہ خان ایم ایل اے بن جائے گا 1 سال کے اندر, صرف اور صرف 1 سال کے اندر ایم پی الیکشن ہے. روز فون آ رہے ہیں کہ بھوانی نگر میں راشن کے کٹ بٹے, وہاں پر راشن کے کٹ بٹے. یہ ایک مرتبہ نہیں, پورے 5 سال یا خود پورے میں راشن کے کٹ بٹتے رہیں گے. سارے یا خود پورے کے لوگ, خاص طور پر جو مجلس اتحاد المسلمین کے ورکرز ہیں, میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم مجلس اتحاد المسلمین کے داماد بن کے رہیں گے اگر امجد اللہ خان ایم ایل اے رہے گا. تم جب دارالسلام جائیں گے اسد الدین ایسی کرسی دے کے بٹھائے گا کہ یا خود پورے کا امام کا ورکر آیا ہے. تم اپنی عزت بناؤ جماعت میں. تم کو اگر وقار سے جماعت میں رہنا ہے مجلس اتحاد المسلمین میں تو امجد اللہ خان کو اس حلقے میں جتاؤ, پھر 5 سال تک مجلس اتحاد المسلمین کے تم داماد بن کے رہیں گے. خدا را وہ غلطی مت کرو جو 99 میں امان اللہ خان کے ساتھ تم لوگوں نے کی. چند پیسوں کے لیے امان اللہ خان کو ہرائے. امان اللہ خان کا 2002 میں انتقال ہو گیا. اس کے بعد سے کیا حال ہوا یا خود پورا چندرائن گٹا بھول جاؤ. پورا آندھرا پردیش میں مسلمانوں کو گلی گلی مارا گیا. تلنگانہ الگ ہوا. آج تلنگانہ میں آپ بتلاؤ اگر امان اللہ خان تمہارا ایم ایل اے رہتا تو کیا یہ نقطے ماموں کی ہمت ہوتی کہ تمہارے 9 مساجد کو شہید کر دیا گیا. ارے ان بہنوں سے پوچھو, ان مائوں سے پوچھو جا کے جن کے لال ہتکڑی تھی اور ان کا انکاؤنٹر کر دیا گیا. خدا را اگر کوئی مجلس اتحاد المسلمین کا اگر کوئی اس کے بیٹے کا انکاؤنٹر ہو گیا تو بتاؤ کیا تم پتنگ پکڑ کر کیا ہرا جھنڈا پکڑ کر پھرتے کیا بتاؤ. آج 99 میں جو غلطی کی خدا را مت کرو. میں بار بار گڑ گڑا رہا ہوں آپ لوگوں سے, وہ غلطی مت کرو آپ لوگ جو 99 میں امان اللہ خان کے ساتھ کیا تم لوگوں نے. امان اللہ خان کو انتخابات میں ہرا دیے. بہت نیک انسان تھے, تہجد گزار, فجر کی نماز پڑھ کے آنکھ سے آنسو لا لیے, بولے میاں
میں اتنی خدمت کیا، اتنے بستیاں بسایا، اس کے بعد میں یہ ہوا، خیر اللہ کا فیصلہ ہے، میں اس کو قبول کیا۔ مرحوم قائد کبھی آپ لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں بولے۔ 2002 میں انتقال ہوا۔ آپ بتلاؤ، جب 2002 سے پہلے، انتقال سے پہلے اللہ نے ان سے یہ کام لیا، یہ مجلس اتحاد المسلمین کہ یہ دو بیٹے، یہ باپ زندگی بھر امان اللہ خان کو بی جے پی کا ایجنٹ بولے یا نہیں بولے اپنے تقریروں میں؟ یہ اکبر الدین اویسی، یہ والٹا ہوٹل کے جلسے میں الزام لگایا، گھر کو آ کے مرحوم قائد آنکھ سے آنسو لائے، اتنا روئے، بولے میری پوری زندگی آر ایس ایس سے لڑ کے گزر گئی، اور یہ میرے سامنے کا بچہ مجھے بی جے پی کا ایجنٹ کہہ رہا ہے۔ مرحوم صدر بہت صبر والے تھے، مجھے یاد ہے۔ مرحوم صدر نے کچھ نہیں کیا، اللہ کو سونپا۔ آج ساری دنیا ان کو بی جے پی کا ایجنٹ اور بی ٹیم کہہ رہی ہے، دیکھو اللہ نے کیسا بدلہ لیا ان سے۔ آج ساری دنیا، یہ مرحوم امان اللہ خان کو تم نے جو الزام لگایا بی جے پی کا، جب تم الزام لگاتے مرحوم قائد بند کمرے میں روتے، میں ان کے بہت قریبی تھا، ایک عزیز بیٹوں میں سے تھا، میں میرے سامنے روتے تھے، دستی بھر جاتی تھی رو کے بیچاروں کی۔ انتخابات ہارنے کے بعد میں بخدا میں کہہ رہا ہوں کہ 99 میں الیکشن ہارے، 2002 میں انتخابات ہارے، کیا دیے بتاؤ؟ 50 سال جس نے اپنی زندگی دے دیا۔ اکبر الدین اویسی کو اگر ایم ایل اے بننا رہتا تو کوئی بھی حلقے سے جا کے 10 کروڑ روپے خرچہ کر کے ایم ایل اے بن جاتے۔ مرحوم قائد کے ساتھ تم ایسا نہیں کرنا تھا۔ جتنے لوگوں نے غازی ملت کا اس وقت پہ غازی ملت کا دھوکہ دیا، ان کا ساتھ نہیں دیا، میں صرف اور صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ وقت ہے غازی ملت سے معافی مانگ لو، جتنے نے خلاف میں کام کیا اس وقت میں۔ بہت سچے قائد تھے، کوئی ہیر پینچ نہیں، گفتگو میں کوئی ہیر پینچ نہیں۔ آج کل کے لیڈر کیسے ہیں؟ زبان پہ ایک بات، منہ میں ایک بات، دل میں ایک بات، کرتے ایک بات۔ مرحوم قائد بہت سچے تھے میرے بھائی، میں بہت قریب تھا، میں صرف بیٹا تھا اس لیے نہیں بول رہا ہوں، میں بہت قریب تھا ان کے۔ جو بات دل میں رہتی وہ زبان پہ لاتے۔ ہمارے سامنے موجود ہے، معاف کرنا آپ کا نام بھول گیا، لال ٹی شرٹ، نہیں آپ کا نام، نہیں معاف کرنا۔ یہ تالاب کٹے کے ایک مرتبہ کا واقعہ سنا رہا ہوں، سنیے۔ ہمارے جماعت کے کچھ لوگ تھے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، 4-5 بچے آئے، آ کر بولے کہ صاحب اکبر الدین اویسی ہمارے کو پیسے دے رہے ہیں جماعت کا کام کرنے کے لیے، آپ کیا دے سکتے؟ تو مرحوم قائد یہ نہیں سوچے کہ اگر میں یہ بچوں کو پیسے نہ دوں تو یہ میرے خلاف میں کام کریں گے۔ قائد نے یہی کہا کہ میں صرف اور صرف دعا دے سکتا ہوں، بیٹے اگر آپ پیسے لے کر کہیں کام کر رہے ہیں تو جاؤ کام کر لو۔ قائد کے خلاف میں کام کر کے آ کے ان کے ٹیبل پہ بیٹھتے تھے۔ کبھی مرحوم قائد یہ نہیں سوچتے تھے کہ میرا مخالف ہے، میرے خلاف میں نے کام کیا، میرے بد پیچھے نے بول رہا، جب بھی سامنے آتے ان کا کام کرتے۔ تو میں امجد اللہ خان، انتخابات کی ہار جیت اللہ کے ہاتھ ہے، اگر میری قسمت میں جیت ہے، دنیا کی ساری طاقت مجھے اگر ہرانا چاہ رہی ہے، اگر یاقوت پورے کے جیالے نوجوان مجھے جتانا چاہ رہے ہیں، اللہ کی طاقت مجھے جتانا چاہ رہی ہے، اگر یاقوت پورے کی میری جو ماں اور بہنیں مجھے جتانا چاہ رہی ہے، تو میرا یقین ہے اللہ پر دنیا کی کوئی طاقت مجھے جیتنے سے نہیں روک سکتی، یہ میرا یقین ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں پورے یاقوت پورے کے لوگوں سے، اے یاقوت پورے کے جیالے نوجوانوں، اے بزرگوں، یاد رکھو امجد اللہ خان تم کو شرمندہ نہیں کرے گا۔ 5 سال تک تمہارا جو ووٹ رہے گا نا، تمہارا